السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم مبشر علی اعجاز اور آپ کے سامنے ایک ٹاپک لے کے حاضر ہوا ہوں جو کہ نزلہ و زکام سے ریلیٹڈ ہے۔ نزلہ و زکام کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ناک کی جو ہے اناٹمی کو سمجھنا لازم ہے۔ ناک کے درمیان جالی دار ہڈی ہوتی ہے جس میں شریانے اور اعصاب آ کر پھیلتے ہیں۔ یہ دماغ سے رطوبات کو ناک اور گلے میں گراتی ہیں۔ جب دماغ کو خون کی مکمل غذا نہیں ملتی تو ان پردوں پر سوزش ہونے سے زکام اور نزلہ کی شکایات سامنے آتی ہیں۔ اس حالت میں دماغ سے 3 طرح کی رطوبات گرتی ہیں اور ان 3 طرح کی رطوبات کا گرنے کا عمل ہی نزلہ کہلاتا ہے، اور نزلہ کا لغوی معنی بھی گرنا ہی ہے۔ ان 3 طرح کی رطوبات کی پہچان کر کے ان کی صحیح تشخیص کر کے ان کا علاج ممکن ہے۔ جو اس میں پہلی قسم کی رطوبت ہے وہ ہے نزلہ بارد، جسے زکام بھی کہا جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں اس کو ٹھنڈا زکام کہہ لیں، میں اس کو ٹھنڈا زکام ہی کہتا ہوں۔ پانی کی طرح یہ رقیق بہتا ہے اور اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ رنگ میں یہ سفید ہوتا ہے اس کی رطوبت، اور جسم ٹھنڈا رہتا ہے۔ پیشاب زیادہ آتا ہے، بار بار آتا ہے، اور اس کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے۔ منہ کا ذائقہ بہت ہی پھیکا ہوتا ہے اور منہ سے اکثر رال کا بہتے رہنا اس میں علامات آتی ہیں۔ اور ناک کو صاف کرنے کی وجہ سے بار بار جو ہے وہ زخم ہو جاتے ہیں اور چھینکیں بھی آتی ہیں اور جلن سی ہوتی رہتی ہے۔ سستی اور سونے کی حالت جو ہے وہ طاری رہتی ہے۔ اس کا علاج جو ہے وہ حب شفا ہے۔ حب شفا کا نسخہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آپ وہ بنائیں، اور اس کے ساتھ آپ لو کے سبستان 1 چائے والا چمچ صبح، دوپہر، شام استعمال فرمائیں۔ چائے جو ہے وہ اس کے ساتھ 1 کپ استعمال فرما لیں۔ انشاءاللہ 2 دن میں ہی، بلکہ پہلی ہی خوراک میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اور دوسری قسم کی جو رطوبت ہے وہ ہے نزلہ بند، اس کو کہیں گے ہم۔ یہ سوداوی رطوبت ہے، اس میں ناک بند ہو جاتا ہے، رطوبات خشک ہو کر جم جاتی ہیں، سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، اور زور سے سانس لینے سے ریشہ تو محسوس ہوتا ہے لیکن وہ نکلتا نہیں ہے۔ اگر بہت کوشش کرنے کے بعد اگر نکالا بھی جائے تو گاڑھا سیال جو ہے مادہ نکلتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے چین نہیں ملتا۔ سیدھا جب کھڑا ہوتا ہے تو انسان اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن جب لیٹتا ہے تو کئی دفعہ اس کو سانس بند ہونے کے ڈر سے نیند سے بھی جاگ آ جاتی ہے۔ بہت ہی کم نیند آتی ہے اس کو، اور بے چین رہتی ہے طبیعت، اور اس کو جو ہے کانوں میں بھاری پن محسوس ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی جو علامت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب وہ یہ سر کو نیچے جھکائے گا تو اس کو سر میں درد، سجدے کی حالت میں تو سر بہت ہی بوجھل محسوس ہوگا، کان بھاری لگیں گے، آنکھوں میں بھاری پن محسوس ہوگا۔ تو یہ ساری جو ہیں علامات ہیں سوداوی نزلہ کی۔ اور اس میں ایک بہت ہی اہم چیز ذکر کرنا چاہوں گا، سوداوی نزلہ کو ہی بعض لوگ جو ہے وہ دمہ کا معاملہ کہہ دیتے ہیں، اور استما کی بھی ایسی شکایات ہوتی ہیں، لیکن اگر سوداوی نزلہ کا علاج کر دیا جائے تو وہ استما کی شکایت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک نسخہ میں سامنے آپ کے پیش کر رہا ہوں، وہ نسخہ آپ استعمال فرمائیں۔ بہت ہی آسان سا اور آپ کو تیار مل جائے گا، بہت ہی طبی نسخہ ہے، حکماء بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور اس کو استعمال کر کے دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے ساتھ جو ہے آپ استو قدوس اور اجوائن 1 گرام ملا کے جو شاندہ لازمی استعمال کریں، صبح و شام۔ چینی تھوڑی سی استعمال کر لیں، تھوڑا سا کڑوا ضرور ہوتا ہے، لیکن امید ہے کہ یہ آپ کو بہت ہی جلد فائدہ دے گا۔ جی، تیسری قسم کی رطوبت جو ہے وہ نزلہ ہار کہلائے گی۔ یہ صفرا کی زیادتی کی وجہ سے صفرا کا گرنا ہی ہوتا ہے۔ یہ ناک کے بائیں طرف سے بہے گی، کبھی ایک ناک بند ہو جانا، کبھی دوسری ناک بند ہو جانا، اور کئی دفعہ سیدھا لیٹنے سے مکمل ناک بند ہو جانا بھی اس کی علامات میں شامل ہے۔ کئی دفعہ انسان زور سے جب نکالتا ہے بلغم تو ساری نکل آتی ہے اور انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یوں بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تھوڑی دیر بعد ویسے ہی جتنا بھی وہ رطوبت جمع ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی جو علامات ہیں وہ ہے جسم کا گرم رہنا، ہاتھ پاؤں میں جلن رہنا، نیند کی بے چینی، پیٹ میں مروڑ کے ساتھ پیچش آنا، کبھی قبض ہو جانا، کبھی موشن لگ جانا، اس طرح کی جو علامات ہیں۔ اس کے لیے جو علاج ہے وہ آپ کے سامنے نسخہ میں پیش کر رہا ہوں، بہت ہی سادہ سا ہے۔ اس میں ایک چیز جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، سہاگا کو بریاں کرنا جو ہے حکماء تو جانتے ہیں، لیکن عوام کے لیے یہ ہے کہ سہاگا کو خام لیں، تھوڑا سا باریک کریں اور اس کو توے پہ پھیلا دیں۔ وہ بالکل
پھولنا شروع ہو جائے گا. جب اس کی ساری رطوبت ختم ہو جائے تو بالکل لائٹ سا ہلکا سا ہو جائے گا، تو اس کو نکال کے پیس کے دوسری دواؤں میں شامل کر لیں. بہت ہی سادہ سی ادویات ہیں، ڈسکرپشن پہ بھی شیئر ہیں، اور میں ان کی تصویر جو ہے وہ بھی شیئر کر رہا ہوں. آپ استعمال کریں، انشاءاللہ 2-3 دن میں ہی آپ کو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.